فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد فاض صفدر، ادارہ حاضہ الکرم ہائی اسکول شیر شاہ روڈ، بادامی باغ کی طرف سے 8th کلاس کے اسلامیات کا لیکچر آپ کے سامنے۔ پیچھے ہم نے لیکچر لیا تھا حقوق العباد میں بیواؤں کے حقوق تک، ہم نے کل کر لیا تھا پچھلی ویڈیو میں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کی جو ایک شق تھی، مسافر کے حقوق۔ یہ حقوق العباد پر ہم جو بات کر رہے تھے، اس میں جو اب مسافر ہیں، باقی پر تو ہم نے بحث کر لی ہے، اب اس میں مسافر کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے ابن السبیل۔ ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا، السبیل کہتے ہیں راستے کو، یعنی راستے کا بیٹا، راستے پہ چلنے والا۔ اب مسافر، سب سے پہلے آپ اس کو سمجھ لیں کہ مسافر اپنے گھر سے نکل کر کسی دوسری جگہ جب جاتا ہے تبھی وہ مسافر بنتا ہے، اور ظاہری بات ہے جب وہ اپنے گھر کی آسائش کو، سکون کو چھوڑ کر کسی بھی کام کی وجہ سے، چاہے وہ روزگار کے لیے ہو، چاہے وہ دوستوں سے ملاپ کے لیے ہو، چاہے وہ دنیا کے یا دین کے کسی بھی کام کے لیے ہو، تو وہ مسافر جب بنتا ہے تو اسلام کی، چونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ اپنی زندگی کی تمام تعلیمات لیتے ہیں اسلام سے اور قرآن پاک اور حدیث مقبول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو مسافر کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، آج ہم انہیں دیکھیں گے۔ اگر ہم دیکھیں قرآن پاک کی روشنی میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے مصارف زکوٰۃ بیان فرمائے ہیں، تو ان میں ایک مسافر کو بھی حصہ دیا ہے کہ اگر تمہارے یہ مصارف زکوٰۃ جہاں پہ خرچ ہوتی ہے، اس کا ایک حصہ مسافر بھی بنتا ہے، چونکہ وہ اپنے گھر سے دور ہوتا ہے، آلام، مصائب، تکالیف، دکھ اور درد سے وہ اپنے آپ کو آشنا کرتا ہے، ان سب سے ان کا واسطہ اور پالا پڑتا ہے، تو اس لیے اسے مسافر کہا گیا۔ کیوں کہ مسافر جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، کافی ساری پریشانیاں اس کے لیے سبق اندوز ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ السفر قطعۃ من العذاب، کہ سفر جو ہے یہ عذاب کا ٹکڑا بھی ہے۔ ویسے عربوں کی ایک کہاوت بھی ہے، السفر وسیلۃ الظفر، کہ سفر کامیابی کی کنجی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام اور قرآن پاک اور حدیث مقبول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس مسافر کو کیا حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ حقوق بیٹا پہلے اس کو سمجھ لیں کہ حقوق، ہم نے پہلے بھی اس پہ بحث کیا ہے کہ حقوق حق کی جمع ہے، اور حق کہتے ہیں اپنا حصہ جو وہ دوسروں سے لیتا ہے، جو دوسروں کے اس پر ہوتا ہے ذمہ، اسے حق کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی تعلیمات کے ذریعے اس نئے نظام اسلامی کی بنیاد رکھتے ہوئے جو رکھی تھی، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے مسافر کو حد درجے عزت اور احترام سے اپنی اوطاق میں، اپنی بیٹھک میں جو بھی اس کے لیے آپ نے بندوبست کیا ہے، اس میں اچھے طریقے سے اسے ٹھہرایا جائے۔ اور سلام کرنے کے بعد سب سے پہلے جو مسافر کو حق حاصل ہوتا ہے میزبان سے، وہ یہ ہے کہ اس کے کھانے کا، طعام کا بندوبست کیا جائے، اس کے لیے اچھی رہائش، اچھا کھانا۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بیٹے آپ یاد رکھیں کہ مسافر جب ہمارے یہاں آتے ہیں تو ہم لوگ کبھی، وہ چونکہ رشتہ دار ہوتے ہیں یا غیر مانوس بھی ہوں، تو ہم ان کے ساتھ مسلسل طویل گفت و شنید میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بحث و مباحثہ میں الجھ جاتے ہیں، باتوں میں الجھ جاتے ہیں، جبکہ اسلام مسافر کو یہ حق دیتا ہے کہ اسے کھانے کے بعد آرام، راحت اور سکون کے لیے وقت دیا جائے، تاکہ وہ جو اس پہ تھکاوٹ کے آثار ہیں وہ اس سے اپنے آپ کو بیزاری محسوس نہ کرے، آپ اس کے اوپر تکلیف کا باعث نہ بنے، چونکہ تکلیف کا خیال اسلام کے اندر بہت زیادہ رکھا گیا ہے۔ نمبر 2، اب یہ جو مسافر ہے، اس کے طعام کے بعد جو سب سے پہلے جو اسے حق حاصل ہوا کہ اگر وہ آپ کے پاس رہ رہا ہے اور جب وہ واپس جانے لگے
تو اسے چھوڑ کر آئیں اپنی آبادی سے باہر تک. یہ بھی اس کا حق ہے کہ اسے وہاں تک چھوڑیں اور پھر اپنی دعاؤں میں اسے رخصت کریں. اور اگر مسافر کوئی گھر سے رخصت ہو رہا ہے تو گھر والوں کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اسے اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کریں تاکہ وہ جس سفر کے لیے نکلا ہے اس کی کامیابی یقینی بنے, تاکہ اس کے حوصلے, اس کے عزائم بلند رہیں, مضبوط اور توانا رہیں, کہیں وہ گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار نہ ہو جائے. عزیزم طلباء و طالبات, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابن سبیل پر ہم جو بحث کر رہے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسافر کے جو ہم نے حقوق بیان کرے, اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے کھانے کا, طعام کا, راحت اور سکون کا جو ہم نے نظام اپنے ساتھ قائم رکھا ہے, اس پہ یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ جب یہ حشاش بشاش ہو جائے, یہ جب اگلے سفر کے لائق ہو جائے تو پھر اس سے احسن طریقے سے رخصت کر دیا جائے اور دعاؤں کے سائے میں اس کا تمام حقوق بجا لاتے ہوئے اس سے روانہ کیا جائے اپنی دعاؤں کے سائے میں. عزیزم طلبہ و طالبات, آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 کلاس کی اردو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں سبق آج کا ہمارا ہے اپنا پرچم ایک. یہ اپنی صنف کے اعتبار سے ملی نغمہ ہے. ملی نغمہ کہا جاتا ہے قومی گیت کو, اور اس کو جو لکھا ہے وہ سید ضمیر جعفری نے لکھا ہے. اور سید ضمیر جعفری کی شاعری کی دنیا میں جو پہچان ہے, جو اس کا ذوق ہے, وہ ہلکے پھلکے شاعری انداز میں اپنی قوم کو اور اپنے آنے والی نوجوان نسل کو اپنی حب الوطنی کا درس دیتے ہوئے بڑے قریب سے انہیں اپنے ملک کا نظارہ کراتے ہیں اور بڑے ہی قریب سے انہیں دیکھنے اور پرکھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یہ جو آج کا ہمارا سبق ہے اپنا پرچم ایک, اس میں جو درس دیا گیا اس ملی نغمے کے اندر آپ بیٹا دیکھ رہے ہیں, ذرا آپ دیکھیں کہ اپنی کتاب کی طرف, کہ اس میں پہلا جو بند اس میں شاعر نے ترتیب دیا ہے وہ ہے اپنا رشتہ, اپنی منزل, اپنی دھوپ اور چھاؤں ایک, خوشیاں سانجھی آنسوں سانجھے, نگری گاؤں گاؤں ایک, راوی جہلم سندھ پنجاب, اپنے ساز اپنے مزراب. عزیزم طلباء و طالبات, یہ اس نظم کا جو ملی نغمے کا یہ جو پہلا بند ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ شاعر کے الفاظ کی ترتیب بالکل اسی طرح کہ انسان جہاں رہتا ہے, جہاں پیدا ہوتا ہے, اپنا پیدائش سے لے کر موت تک جس طرح وہ رشتہ داروں کے ایک بندھن میں بندھا ہوتا ہے, اسی طرح عزیزم طلباء و طالبات وہ اپنی پدر اور حب الوطنی کا ثبوت دیتے ہوئے جہاں وہ پلتا بڑھتا ہے اس جگہ سے مانوس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی حد درجہ محبت ہوتی ہے, چاہت ہوتی ہے, اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. تو انسان وہی ایک چیز ہے, حب الوطنی ہے, جو انسان کو اپنے آسائش اور سکون سے اٹھا کر رات کی تاریک میں اپنے ملک کا محافظ بنا دیتی ہے. تو یہی بیٹا ایک حب الوطنی کا جذبہ ہے, اور سید ضمیر جعفری نے بھی ہمیں اسی طرف رہنمائی کی ہے. یہ کچھ آپ کے سامنے مشکل الفاظ ہیں, انہیں دیکھ لیجئے. سانجھا بیٹے کہتے ہیں مشترکے کو, سانجھا مشترکہ کہا جاتا ہے. مزراب, یہ گٹار, یہ جو ستار ہوتا ہے نا بیٹے, اس کو بجانے کے لیے وہ جو ایک چھلا نما ہوتا ہے جسے زخمہ کہا جاتا ہے اردو کے اندر, اسے کہا جاتا ہے مزراب. بھاگ بھرے بیٹے کہتے ہیں خوش نصیب, بھاگ بھرے خوش نصیب. اور راس کہتے ہیں جو آسمان پر بڑے 12 برج ہیں ان میں سے ہر ایک بلند ستارہ جو ہے اسے کہا جاتا ہے راس. نوبت کہتے ہیں نقارے کو, یعنی کسی کی علامت اس کو بجانا, اس کو شروع کر دینا, یہ نوبت کہا جاتا ہے. اور کھلیان کہتے ہیں بیٹے, کھیت کے ساتھ ملتا جلتا لفظ ہے, لیکن کھلیان اس مخصوص جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ غلے کا ڈھیر لگایا جائے. اب شاعر نے جو ہمیں پہلے بند میں سبق دیا ہے کہ رشتہ بھی, منزل بھی, اور اپنی دھوپ اور چھاؤں بھی, اور خوشیاں بھی, آنسو بھی, سارا علاقہ, اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان چاہے پاکستان کا ہو یا غیر پاکستان, دنیا کے کسی بھی ملک میں وہ رہتا ہے, کسی بھی وطن میں, کسی بھی جگہ پر اگر وہ پنپتا پلتا بڑھتا ہے وہی اس کا وطن ہوتا ہے. اسلام نے جو قومیت کی بیٹے بنیاد رکھی ہے وہ اسی بات پر ہے کہ اسلام کا ماننے والا,
چاہنے والا، اس کو ترتیب دینے والا، اس کی اپنائیت محسوس کرنے والا وہ علاقے میں جہاں بھی رہے وہی اس کا وطن، اور وہاں کے رہنے والے باشندے ہی اس کے اخوت مسلم کا منہ بولتا ثبوت ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے غم میں مونس و غمخوار ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی پریشانی اور تکلیف میں اس کے ہم رکاب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ شاعر نے جو آپ کے سامنے یہ جو ملی نغمہ بیٹے ترتیب دیا ہے، یہ صرف ایک نغمہ نہیں، یہ الفاظ کا بندھن جوڑ نہیں ہے، بلکہ بیٹا یہ سارے کا سارا ہماری تربیت اور حب الوطنی کا درس دینا ہے، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اس سفر میں آج جانے والی قوموں سے جن لوگوں کی شہداء کی قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے جو ہمیں حاصل ہوا ہے، تاکہ اس کے محافظ ہم بنے رہیں، اور تا قیامت اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کو، اس وطن کو آباد و شاد رکھے۔ تو اس لیے بیٹا اس بند کے حوالے سے اور اس سبق کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کسی بھی قسم کا سوال ہے تو آپ آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم سے وہ سوال کر سکتے ہیں اور آپ کا جواب دیا جائے گا۔